تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات۔ الحمدللہ آج تیسری تراویح پڑھی گئی اور تیسری تراویح میں تیسرے پارے کی تلاوت کو ہم سب نے سماعت کیا۔ پہلے کی 4 رکعتوں میں سورہ بقرہ جو تیسرے پارے کا آدھا پارہ ہے اس کی تلاوت کی گئی، اور آخر کی 4 رکعتوں میں سورہ آل عمران کی ابتدائی آیات کی تلاوت کی گئی۔ تیسرے پارے کے شروع میں تیسرا پارہ جس کا نام تلک الرسل ہے، پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ دنیا میں جو لاکھوں نبی اور پیغمبر آئے ان میں سے بعض کو بعض پر کچھ خصوصیات کی بنیاد پر ہم نے فوقیت دی، افضلیت عطا کی۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں، ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ ویسے نبوت میں، رسالت میں سب یکساں اور برابر ہیں۔ نبوت اور رسالت میں ایک دوسرے پر کوئی برتری اور فوقیت نہیں، البتہ کچھ چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر باہم ایک دوسرے کو فضیلت اللہ تعالیٰ نے دی۔ خود اس بات کی وضاحت کی ہے کہ فضیلت کس طرح کی، جیسے نبیوں میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سے ڈائریکٹ براہ راست گفتگو کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ ایسی واضح نشانیاں دی، مثلا مردوں کو زندہ کر دینا، برس اور کوڑ کی بیماروں کو شفا دے دینا، بینائی ختم ہو جانے والوں کی بینائی کو واپس لے آنا۔ یہ ایسے معجزات تھے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا۔ ہمارے پیارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت سے ایسے معجزات عطا کیے گئے۔ مثلا آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیا، آپ کی انگلیوں سے پانی کا جاری ہو جانا، پتھر کا آپ کو سلام کرنا، درخت کا آپ کے لیے جھک جانا، ایسے بہت سارے معجزات اللہ کے رسول کو عطا کیے گئے جو کسی نبی اور رسول کو عطا نہیں کیے گئے۔ تو اس ناحیے سے اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر کو دوسرے پر فضیلت عطا کی، لیکن یہ فضیلت ایک دوسرے کی تنقیص نہیں کرتی، ایک دوسرے کو حقیر و کمتر ثابت نہیں کرتی، بس فضیلت ہے ان کے اپنے مقام و مرتبہ کے اعتبار سے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی آیت کا تذکرہ آج کے تلاوت میں کیا ہے، جس کو ہم سب آیت الکرسی کے نام سے جانتے ہیں۔ بالکل تیسرے پارے کی ابتدائی آیات میں آیت الکرسی کا تذکرہ۔ آیت الکرسی کے حوالے سے احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے، جس میں سے 2 روایت میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور دونوں صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ایک حدیث میں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا من قرأ آیت الکرسی فی دبر کل صلاۃ، جو آدمی بعض روایت میں فی کل دبر صلاۃ مکتوبۃ، جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے لم یمنعہ فی دخول الجنت الا ان یموت، اس کو کوئی چیز جنت میں داخل ہونے سے نہیں روک سکتی سوائے موت کے۔ آیت الکرسی اور فرض نماز کے بعد پڑھے، مرتے ہی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس تعلق سے ایک اور فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اگر کوئی آدمی سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لے تو صبح تک ایک فرشتہ اس کی حفاظت اور نگرانی کرتا ہے، اور صبح تک
تک شیطان اس کے قریب نہیں جا سکتا۔ صحیح بخاری کتاب الوکالہ میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک لمبی روایت نقل کی، جس روایت کو آپ نے بارہا سنا ہوگا۔ حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے وکلنی رسول اللہ بحفظ زکات رمضان میں کچھ صدقات کی وصولی ہوئی تھی، انہی صدقات کی حفاظت کے لیے اللہ کے رسول نے مجھے متعین کر دیا۔ یہ ابو ہریرہ کہتے ہیں، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ زکات کی وصولی ہوئی تھی، کچھ غلہ آیا تھا جو مدینہ میں مسجد نبوی کے باہر رکھا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی نے مجھے نگراں متعین کر دیا کہ تم اس کی رکھوالی کرو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں رکھوالی کر رہا تھا، کچھ رات گزری، فجاءہ آتی، ایک آنے والا آیا، فجعل یحث من الطعام، گلے میں سے وہ بھرنے لگا، حتیٰ یحث نے لپ لے، اس کو ہم عجونی ہمارے دیہات میں کہتے ہیں، آپ کیا پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، ایسے لینا۔ تو کہا گلہ وہ لینے لگا، اتنے میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا کہ تم لے رہے ہو، تم چوری کر رہے ہو، میں تمہیں اللہ کے رسول کے پاس لے چلوں گا۔ اس نے گریہ زاری کی کہ میں محتاج آدمی ہوں، پریشان حال آدمی ہوں، اہل و عیال والا آدمی ہوں، مجھے لے جانے دو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا، کہا بھائی جا، مجھے رحم آ گیا۔ صبح ہوئی، اللہ کے رسول سے میں نے بیان کیا، اللہ کے رسول نے کہا وہ پھر آئے گا۔ کہہ رہے دوسری رات میں انتظار کر رہا تھا، واقعی وہ آیا اور پھر گلہ بھرنے لگا۔ پھر میں نے اس کو پکڑا اور کہا تمہیں اللہ کے رسول کے پاس لے چلوں گا۔ پھر اس نے گریہ زاری کی، منہ بنایا، رویا، بچوں کا حوالہ دیا، مجھے رحم آ گیا، میں نے پھر چھوڑ دیا۔ دوسری صبح پھر اللہ کے رسول نے پوچھا ما فعل اسیرک البارحہ، اے ابو ہریرہ گزشتہ رات تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول ایسا ایسا ہوا، میں نے چھوڑ دیا۔ آپ نے کہا کہ وہ پھر آئے گا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں تیسری رات میں چوکنا ہو گیا، میں انتظار کرنے لگا کیونکہ نبی نے کہا تھا کہ وہ آئے گا، تو مجھے یقین تھا کہ وہ آئے گا۔ تھوڑی دیر بعد وہ آیا، میں نے اس بار کس کے پکڑ لیا، کہا تمہیں چھوڑوں گا نہیں، آج میں تمہیں ضرور اللہ کے رسول کے پاس لے چلوں گا۔ اس نے کہا دعونی وَأَعْلِمُكَ کلمات، ایسا اگر تم مجھے چھوڑ دو تو میں تمہیں کچھ ایسے کلمات بتاؤں گا جو تم کو فائدہ دیں گے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے چھوڑ دیا، کہا بتاؤ وہ کلمات کیا ہے؟ تو اس نے کہا اِذَا أَوَيْتَ إِلَىٰ فِرَاشِكَ، جب تم اپنے بستر پر جاؤ سونے کے لیے، فَقْرَأْ آیَةَ الْکُرْسِی، تو آیت الکرسی پڑھ لو، صبح تک اللہ کی طرف سے ایک محافظ، ایک نگراں تمہاری حفاظت کرے گا اور صبح تک شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی اللہ کے نبی نے پوچھا قیدی آیا تھا؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے پورا واقعہ بیان کیا، اس نے ایسی ایسی بات کہی ہے۔ آپ نے کہا کیا کہا؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے کہا، تم نے کہا جب بستر پر جاؤ سونے کے لیے تو آیت الکرسی پڑھ لو، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ محافظ نگراں تمہاری حفاظت کرے گا، فرشتہ تمہاری حفاظت کرے گا، شیطان تمہارے قریب نہیں جائے گا۔ تو میں نے چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا وہ ہوا صادقہ، اس نے صحیح بات کہی، وہ ہوا کذوب، حالانکہ وہ جھوٹا تھا، اس نے صحیح بات کہی حالانکہ وہ جھوٹا تھا۔ اے ابو ہریرہ تم جانتے ہو 3 راتوں سے کون تم سے مخاطب تھا، کون بات کر رہا تھا؟ ابو ہریرہ چونکے، کہا اللہ کے رسول کون تھا؟ آپ نے کہا ذاکا شیطان، وہ شیطان تھا۔ تو یہ آیت الکرسی کی فضیلت کہ اگر آیت الکرسی سوتے وقت پڑھ لی جائے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں فرشتہ مومن کی حفاظت کرتا ہے اور شیطان اس کے قریب نہیں جاتا۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کی آخری آیات میں ایک اہم چیز کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اور وہ چیز ہے سود کا۔ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا،
اللہ نے بیع کو، شراب کو، خرید و فروخت کو، تجارت کو، بزنس کو حلال قرار دیا ہے، لیکن سود کو، بیاج کو، انٹرسٹ کو حرام قرار دیا ہے۔ شریعت کی نگاہ میں یہ سود بیاج یہ بہت بڑا جرم ہے۔ آگے اللہ نے بیان کیا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور جو سودی کاروبار اب تک کرتے تھے تمہیں معلوم نہیں تھا، جو سودی لین دین باقی ہے اس کو چھوڑ دو، ان کنتم مومنین، اگر صحیح معنوں میں مومن، اگر ایمان ہے اب تک کرتے تھے ٹھیک ہے، لیکن اب کان میں یہ آواز آیت پہنچ گئی کہ سود حرام ہے، تو اگر واقعی ایمان والے ہو تو چھوڑ دو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہیں کرتے، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سودی لین دین، سودی کاروبار، سود خوری، یہ اللہ اس کے رسول سے جنگ ہے، اور ذکر حدیث میں اس کی بڑی مذمت کی گئی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لعنا رسول اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وہم سواء، رسول نے لعنت کی ہے سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، سود کی گواہی دینے والے پر، سود کی کتابت لکھا پڑھی کرنے والے پر۔ آپ نے کہا سب کے سب گناہ میں برابر ہے، کھانے والا بھی، کھلانے والا بھی، لکھنے والا بھی، گواہی دینے والے بھی، سب کے سب جرم میں برابر۔ سود کتنا بڑا جرم ہے، ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں تفسیر کے حوالے سے۔ ایک تفسیر ہے تفسیر قرطبی، امام قرطبی رحمہ اللہ نے تفسیر قرطبی میں ابن بکیر کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ حضرت آج میں نے ایک آدمی کو دیکھا جس نے شراب پی رکھی تھی اور مدہوشی کی حالت میں وہ چاند کو اچھل اچھل کر کے پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب آدمی پی لیتا ہو سواس کو بیٹھتا، کہا میں نے دیکھا اس مدہوش آدمی کو کہ چاندنی رات میں اچھل اچھل کے چاند پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو کہتے ہیں مجھے یہ لگا کہ یہ شراب سب سے بڑا جرم ہے، شراب سب سے بری چیز ہے۔ تو ہم نے یہ بات کہہ دی کہ ان کانا یدخل جوف ابن آدم اشر من الخمر امراتی طالب، کہ اگر شراب سے بری کوئی چیز ابن آدم اپنے پیٹ میں داخل کر لے تو میری بیوی کو طلاق۔ پہلے کو لوگ ایسے کہتے ہیں، ان کے نظر میں شراب سب سے بری چیز، اگر شراب سے بھی خراب کوئی چیز آدمی کے پیٹ میں داخل ہو تو میری بیوی کو طلاق۔ تو حضرت کیا میری بیوی کو طلاق واقع ہو گئی؟ امام مالک نے کہا ارجع حتی انظر فی مسئلتی، کہا جاؤ میں تمہارے مسئلے پر غور کروں گا۔ وہ آدمی چلا گیا، دوسرے دن آیا، کہا حضرت مسئلہ حل ہوا؟ امام مالک ارجع حتی انظر فی مسئلتی، اور فتویٰ کے آداب میں تھے، ضروری نہیں ہے کہ میڈیکل چیک اپ کرائے ترنت رپورٹ آ جائے، فتویٰ ترنت نہیں دینا چاہیے، نہیں معلوم ہے وقت لے لینا چاہیے، تحقیق کرنی چاہیے۔ بہرحال تیسرے دن وہ آدمی آیا تو امام مالک نے کہا کہ تمہاری بیوی کو طلاق واقع ہے۔ کہا حضرت وہ کیسے؟ امام مالک نے کہا، اور امام مالک کو آپ جانتے ہوئے زمین پر سب سے پہلی کتاب موطا امام مالک ہے، بخاری مسلم سے پہلے کتاب آئی ہے موطا امام مالک، ان کے پاس وہ کتاب مدون تھی۔ انہوں نے کہا کہ ان 3 دنوں میں انی تصفحت کتاب اللہ و سنت نبیہ، میں نے ان دنوں میں پورے قرآن کو کھنگال ڈالا، رسول کی حدیث کو پڑھ ڈالا، فلم ارا سید اشر من الربا، میں نے سود سے بدتر کوئی چیز نہیں دیکھی، لأن اللہ آذن فیہ بالحرب، کیونکہ سود کے بارے میں اللہ نے جنگ کی بات کہی ہے، شراب کے بارے میں جنگ کی بات نہیں کہی ہے، سود کے بارے میں جنگ کی بات کہی ہے، اس لیے شراب سے بدتر سود ہے۔ آج مسلمان شراب کو ہاتھ نہیں لگاتا، لیکن سود یہ ہر معاشرے میں عام
بہرحال بچنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے بہت سخت بات کہی ہے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کی آخری دو آیات کی آپ فضیلت جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے وقت سورہ بقرہ کی آخری دو آیات ضرور پڑھتے تھے۔ بلکہ صحیح بخاری کتاب و فضائل القرآن کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ جبریل امین اللہ کے نبی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک آواز آئی۔ جبریل امین نے کہا آج پہلی بار آسمان کا ایسا دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے نہیں کھلا تھا۔ اتنے میں ایک فرشتہ نازل ہوا۔ جبریل امین کہتے ہیں یا فرشتہ آج پہلی بار روئے زمین پر اتر رہا ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں اترا تھا۔ اس کے بعد ایک فرشتہ اللہ کے نبی کے پاس آیا، وہ کہا اب سر بے نور ہے، اے اللہ کے نبی دو نوروں کی بشارت سن لیجیے، الذی اوتیتہما جو آپ کو دیے گئے۔ وہ دو نور کیا ہے؟ ایک تو سورہ فاتحہ اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخر کی دو آیت ہے، لن تقرأ بحرف منہا الا اوتیتہ۔ سورہ بقرہ کی آخر کی دو آیتوں میں جس حرف کے ذریعہ تم اللہ سے جو مانگو تم دے دیے جاؤ گے۔ یہ سورہ بقرہ کے آخر کی دو آیات کی فضیلت ہے، اس کو پڑھ کے خاص کر رات میں سونے کے وقت اللہ تعالیٰ سے جو مانگا جائے اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے۔ اس کے بعد سورہ آل عمران کا آغاز ہوتا ہے۔ کل کے درس میں میں نے بتایا تھا کہ حروف مقطعات کے بعد اللہ کی عظمت، کبریائی، بڑائی، قرآن کا اعزاز، اس طرح سے کئی آیتوں میں تقریباً 13 آیتوں تک اللہ تعالیٰ نے اپنی کبریائی اور بڑائی بیان کی ہے۔ اس کے بعد ایک فطری چیز کا تذکرہ کیا گیا ہے آیت نمبر 14 سے کہ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، کچھ چیزوں کی جیسے بیٹے، بیوی، سونا چاندی، ایسے ہی نشان زدہ گھوڑے، مکانات، اچھی سواری، یہ فطری طور پر ہر آدمی کے دل میں محبوب بنا دی گئی ہے، اچھی بنا دی گئی ہے۔ ان سے محبت فطری ہے، اس کو نہیں ہٹایا جا سکتا۔ کبھی کبھی ہم اپنے ہی علماؤں سے اس طرح کی باتیں سنتے ہیں کہ دنیا مکھی کے پر کے برابر ہے، دنیا مچھر کے پر کے برابر ہے، دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر دنیا کی کوئی حیثیت ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو ایک بوند بھی نہ دیتا۔ مطلب اس طرح دنیا کی مذمت بیان کی جاتی ہے۔ دنیا کی یہ مذمت یہ آخرت کے مقابلے میں، ورنہ دنیا کی ویلو و اہمیت قرآن میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ عبث اور بیکار کوئی کام نہیں کرتا۔ اتنی وسیع دنیا بنا کر کے کیا اللہ نے نعوذ باللہ عبث اور بیکار کام کیا ہے؟ نہیں، دنیا کے ایک مقام، ایک مرتبہ ہے۔ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دیکھیے اسی آیت میں اللہ نے کہا کہ مزین کر دیا گیا لوگوں کے لیے شہوات کی محبوب چیزوں کی محبت، جیسے بیویوں کی محبت، بیٹوں کی محبت، سونے چاندی کی محبت، نشان زدہ گھوڑے کی محبت، کھیتی کی محبت۔ اللہ نے کیا کہا؟ اور چیز کرنے کی ضرورت ہے، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی کے سامان ہے، واللہ عندہ حسن المآب، لیکن اللہ کے پاس جو ہے وہ کہیں زیادہ بہتر ہے۔ ان چیزوں کی اللہ نے مذمت نہیں کی کہ یہ حقیر ہے، یہ بری ہے، یہ دنیاوی زندگی کے سامان ہے، یعنی ان کی ویلو اہمیت ہے، آخرت ہے اس سے بہتر۔ ایسے ہی سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں اگر آپ دیکھیں، کبھی فرصت ملے، 8 چیزوں کا تذکرہ کیا اللہ نے۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ، اے نبی آپ کہہ دیجئے تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے خاندان کے لوگ، تمہارا مال، تمہاری تجارت، تمہارے مکانات جن کو تم پسند کرتے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر زیادہ محبوب ہو، برا نہیں، اللہ نے نہیں کہا محبوب نہ ہو، محبوب ہو لیکن زیادہ محبوب نہ ہو، کس سے؟ اللہ سے، رسول سے، اس کے راستے میں جہاد کرنے سے۔ یہاں بھی مذمت نہیں کی گئی ہے، یہاں بات یہ ہے کہ آپ
جسٹیفائی دنیا ہو، ترجیح فوقیت آخرت کو ہو۔ کہیں نہیں اللہ نے کہا کہ آپ دنیا نہ تلاش ہو۔ سورہ جمعہ میں کیا کہا؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ جب نماز پڑھ لی جائے زمین میں پھیل جاؤ، کیا تلاش کرو؟ ذکر، اذکار، توبہ، استغفار، وہ تو مسجد میں آپ نے کر لیا ہے، باہر نکلو کیا تلاش کرو؟ اللہ کا فضل تلاش کرو۔ روزی کو، روٹی کو، ضروریاتی زندگی کو اللہ نے کیا کہا؟ فضل کہا ہے، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ ایک حدیث میں بھی آپ نے سنا ہوگا، صحیح بخاری وغیرہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ غریب مہاجرین اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا ذهب اهل الدثور بالدرجات الولاء والنعيم المقيم، اے اللہ کے نبی بڑے بڑے مالدار لوگ بڑی بڑی نیکیاں لیے چلے جا رہے ہیں، ہم پیچھے رہ جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا وما ذا، وہ کیسے؟ کہا کہ مالدار لوگ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں ویسے وہ نماز پڑھتے ہیں، جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں ویسے وہ روزہ رکھتے ہیں، تو نماز پڑھنے میں، روزہ رکھنے میں ہماری ان کی نیکیاں برابر ہیں، لیکن یتصدقون ولا نتصدق، وہ صدقہ کرتے ہیں، ہم صدقہ نہیں کرتے۔ یأتقون ولا ناتی، وہ غلام آزاد کرتے ہیں، ہم غلام آزاد نہیں کر پا رہے، ان کی نیکیاں بڑھ رہی ہیں۔ تو جانتے ہو نبی نے کیا کہا؟ کہا کہ افلا ولکم سید تذیقون بھی من سبقکم، تمہیں ایسا نسخہ نہ بتاؤں جس کو تم انجام دو تو تمہاری نیکیاں بھی بڑھ جائیں گی؟ بھلا نیکی کی بات تو صحابہ چپ ہے، قالوا بھلا، ہاں بتائیے کیوں نہیں؟ آپ نے کہا جاؤ ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر، بعض میں 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو، تمہاری نیکیاں بڑھ جائیں گی۔ وہ گئے پڑھنے لگے، کچھ دنوں کے بعد پھر آئے، کہا سمع اخواننا اہل الاموال بما فعلوا، اے اللہ کے رسول جو ہم پڑھ رہے تھے ہمارے مالدار بھائیوں نے بھی سن لیا، پھر ان کی نیکیاں بڑھ رہی ہیں۔ تو اس موقع پر کیا کہا تھا اللہ کے نبی؟ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو اللہ نیکیوں کی توفیق دے اور دولت ثروت بھی دے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی مذمت نہیں کی، دنیا کی ویلو و اہمیت ہے، آخرت کے مقابلے میں اس کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے۔ اس کے بعد آج کی تراویح میں جو اصل آل عمران کا تذکرہ، جس کے نام سے اس سورہ کا نام رکھا گیا آل عمران، ان کا بیان اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا ہے کہ عمران نام کے ایک شخص تھے اور ان کی بیوی نے اللہ سے نظر مانی تھی کہ جو کچھ میرے وطن سے پیدا ہوگا میں اس کو اللہ کے راستے میں آزاد کر دوں گی، لیکن اتفاق سے جب انہوں نے بچہ جنا تو وہ بیٹا کے بجائے بیٹی تھی۔ انہوں نے اللہ سے کہا کہ لا العالمین، میں نے تو نظر مانی تھی کہ جو کچھ مجھ سے پیدا ہوگا تیرے راہ میں آزاد چھوڑ دوں گی، لیکن انی وضعتها انثی، میں نے بچی پیدا کیا ہے اور بچی بچہ کی طرح سے نہیں ہو سکتی، بچی کو خود حفاظت کی ضرورت پڑے گی۔ بہرحال اللہ نے اس کو قبول کر، اللہ نے اس کو قبول کیا، اس بچی کی پرورش ہونے لگی، وہ بچی مریم کہی جانے لگی، اس کا نام بھی کہا میں نے، اس کا نام مریم رکھا ہے، مریم کی کفالت ہونے لگی۔ تفسیروں میں آتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام جو مریم کے خالو تھے وہ ان کی کفالت کر رہے تھے، مخصوص جگہ تھی، محراب مخصوص جگہ، عبادت کی جگہ، وہاں مریم رہا کرتی تھی۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں داخل ہوئے، وجد عندہا رزقا، تو ان کے پاس رزق پایا۔ مفسرین نے لکھا ہے غیر موسمی تھا، آج آسان ہے کیونکہ سارے پھل یہ اسٹور کر لیے جاتے ہیں، جس سیزن میں بھی جو پھل چاہو مل جاتا ہے، لیکن اس زمانے میں غیر موسمی پھل کا ملنا ناممکن تھا، تو مفسرین نے رزق کا ترجمہ غیر موسمی پھل سے لکھا ہے۔ تو زکریا علیہ السلام جو بوڑھے ہو گئے تھے، جن کے ہاں اولاد نہیں تھی، جب وہاں داخل ہوئے تو دیکھا کہ مریم کے پاس غیر موسمی پھل، مہی لانے والا ان کے پاس آیا کہاں سے؟ قال یا مریم ان لکی ھذا، پوچھا مریم کہاں سے آیا یہ پھل؟ قالت ہوا من عند اللہ، کہا اللہ کے پاس۔ وہی حضرت زکریا علیہ السلام کا دماغ کھلا کہ جو اللہ بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے،
کیا ہم میاں بیوی جو ایک ذریعہ ہے گرچہ بوڑھے ہو گئے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ ہم کو اولاد نہیں دے سکتا؟ اللہ نے بیان کیا علی عمران کی آیت نمبر 38 میں ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی موقع پر زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی. کیا دعا کی؟ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ تو اپنے پاس سے مجھے پاکیزہ اولاد عطا کر. انک سمیع الدعا، تو دعا کو سننے والا. دعا پہنچی تھی کہ فرشتہ بشارت لے کر کے آ گیا. محراب میں ان کی اہلیہ کھڑی تھی، فرشتہ آیا، کہا تمہیں یحییٰ نام کے بچے کی بشارت دی جاتی ہے. وہ گھبرا گئی، کہا اس بڑھاپے میں باج ہوں. زکریا علیہ السلام نے کہا میرے بال سفید ہو گئے، ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، کیا اب بچہ پیدا ہوگا؟ فرشتوں نے کہا کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ ایسے ہی جو چاہتا ہے کرتا ہے. آج ہمارے معاشرے میں 2 سال 3 سال شادی ہوئی، بلکہ 1 ہی سال شادی ہوئی گزرتا ہے، اولاد نہیں ہوتی، لوگ گھبرانے لگتے. اچھے خاصے اہل حدیث موحد توحید کا دعویٰ کرنے والے بھی، خاص کر عورتوں کا جو لنک ہوتا ہے دوسرے مسلک کی خواتین سے، وہ رائے مشورہ دے کر کے کہیں نہ کہیں دعاؤں تک پہنچانے کی کوشش کرتی ہے. جبکہ اگر موحد ہے تو اسے گھبرانا نہیں چاہیے. ہمارے یہاں ڈومریا گنج میں ہم نے دیکھا، اور لوگ بتاتے ہیں آپ کے یہاں بھی کچھ ایسی مثالیں ہوں گی کہ 20 سال 30 سال بعد اسی بیوی سے اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا کی ہے. اگر مایوس نہ ہو، لوگ لگے رہے، اللہ سے دعائیں کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ ضرور دیتا ہے اگر قسمت میں لکھا ہے تو. بہرحال چند باتیں تھی آج کے درس کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتاب و سنت کی صحیح و سچی سمجھتا فرمائے، اور کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک دنیا میں زندہ رکھے ایمان اسلام پر زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو کہ ایمان اسلام پر ہو. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.